فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عزیز سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل اور احسان ہے کہ ہم ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے سے اللہ کی توفیق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت فیہ ابواب الجنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ افراد جو صرف اور صرف انسان کو بہکانے اور ورگلانے کا ہی مقصد رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جکڑ دیتے ہیں۔ آپ احباب سفر کرتے ہیں، بسا اوقات ایسی جگہوں پہ بھی سفر کرنا پڑتا ہے جہاں پہ دوران سفر مختلف مقامات پہ اشارے نصب ہوتے ہیں۔ اگر آپ سفر کر رہے ہوں اور آپ کو اپنی منزل پہ جلدی بھی پہنچنا ہو اور راستے میں اشاروں والے مقامات بھی ہوں، تو آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اشارہ کھلا ملے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو ایام بنائے ہیں، ہمیں میسر فرمائے ہیں، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام اشارے جو جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، ان سب کو بند کر دیا۔ ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے میسر کر دیے۔ اب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان ایام سے فائدہ اٹھا کر جنت پا جائیں، یا پھر دوسرے نمبر پر بدقسمتی ہے کہ ہم ان ایام سے فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ سے معافی نہ مانگ سکیں، اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، جنت میں داخلے کا انتظام نہ کر سکے۔
تو عزیز سامعین محترم، اس مختصر مجلس میں جو گزارش آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر عمل اللہ کی رضا والا ہو تو انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی ناراضگی والا ہو تو انسان کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسے باغات یعنی جنتوں میں جگہ عطا فرمائیں گے جہاں پہ نہریں چل رہی ہوں گی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا بھی نتیجہ ظاہر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں دگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان اگر اچھے اعمال کرے گا تو اس کا بھی اسے فائدہ ہوگا، اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں زندگی بسر کرتا ہے تو انسان کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو انسان کو اللہ کی معصیت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کیا کیا ہیں؟ کچھ نقصان تو وہ ہیں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور وہ ہمیشہ کا نقصان ہے، دائمی گھاٹا اور خسارہ ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی صورت میں اللہ اکبر نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن کچھ خسارے اور کچھ نقصانات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا انسان کو اس دنیا میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی نیکی کا اور انسان کے گناہ کا انسان کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ کہا کرتے تھے ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، نیکی سے انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے، نیک اعمال کرنے سے انسان کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، بار رونق ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ یہ بات ارشاد فرمائی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے رونق والے ہوں گے، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اور یہ انسان کے اعمال کا ہی نتیجہ ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا اثر یہ بیان کیا، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، نیکی کرنے سے انسان کا دل نور سے منور ہوتا ہے، نور سے۔ پھر فرمایا قوتاً فی البدن، نیکی کرنے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے، وہ طاقت
جو انسان کو نیک کام کرنے میں مدد دیتی ہے، جنت کے راستے پہ چلنے میں مدد دیتی ہے۔ وسعۃ فی الرزق، نیکی کرنے سے انسان کے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ ومحبۃ فی قلوب الخلق، نیکی کرنے سے انسان لوگوں کے دلوں میں محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اگر انسان اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، گناہوں کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، چہروں پہ رونق نہیں ہوتی، چاہے انسان کا رنگ سفید ہی ہو، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو چہروں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار پڑی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چہرے پر رونق ہی نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے چہرے وہ سیاہ کر دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، آخرت میں تو ہونے ہی ہونے۔ پھر فرمایا وَغَفْلَةً فِي الْقَلْبِ، وہ لوگ جو نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، گناہوں والی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل غافل ہو جاتے ہیں۔ غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہیں اپنے فائدے اور نقصان کا کوئی علم نہیں ہوتا، فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کوئی پرواہ نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو اچھے اچھے وسائل میسر آتے ہیں، ماں باپ بڑی کوشش کرتے ہیں ان کے بہترین مستقبل کے لیے، ان کو بہترین کاروبار دیتے ہیں، بہترین وسائل اور ذرائع دیتے ہیں، لیکن وہ سارا کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنا بیوقوف شخص ہے، اس کو اپنے فائدے کا بھی نہیں پتہ، اپنے نقصان کا بھی نہیں پتہ۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو نہ اپنے فائدے کا علم ہے نہ نقصان کا علم ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو نافرمانی کی زندگی، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں والی زندگی بسر کرتا ہے، ایسے شخص کا دل غفلت میں ڈوبا ہوتا ہے اور بدن کمزور ہوتا ہے، جسم میں طاقت اور ہمت نہیں ہوتی۔ اور آخری بات جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ ہے کہ بغضاً فی قلوب الخلق، ایسا شخص لوگوں کے دلوں میں نفرت کا استعارہ ہوتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے پسند نہیں کرتے۔ تو عزیز سامعین محترم، گناہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے بتائیں نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھے کردار کا نام ہے۔ والبر والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کی وجہ سے آپ کے دل میں سکون نہ آئے، آپ کو پریشانی لاحق ہو،
آپ مطمئن نہ ہوں، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور یہ بھی آپ کی کیفیت ہو کہ لوگوں کو میرے اس کام کا پتہ نہ چلے، یہ گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المومن اذا اذنب، ایک ایمان والا شخص اللہ کی معصیت میں اگر مبتلا ہو جائے، گناہ کر بیٹھے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہے اس کے گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ کو مانتا ہے اس لیے کوئی گناہ کی پرواہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس طرح کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کا قریبی اگر کوئی غلط کام کرے تو لوگ اسے اگنور کرتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے، اور اگر کوئی اجنبی وہ کام کرے تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو ہوتا کون ہے یہ کام کرنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں ایسا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں کہ ایمان والا غلط کام کرے تو وہ غلطی نہ قرار پائے، اور اگر نہ ماننے والا غلطی کرے تو وہ غلطی قرار پائے، ایسا نہیں ہے۔ غلط کام جو بھی کرے گا اس کی وجہ سے اس کے اثرات اس کی زندگی پہ ظاہر ہوں گے۔ ان المومن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی القلب، اگر ایمان والا شخص بھی گناہ کر بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ سیاہ نقطہ لگ تو گیا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے اور یہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ ختم کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تاب ونزع واستغفر، 3 کام کر لے، توبہ کرے، گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقل قلبہ، اس کے دل کو پالش کر کے نا بالکل صاف کر دیا جائے گا، کوئی سیاہی والا نقطہ، کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ان زیادہ گناہ کیا ہے، معافی نہیں مانگی، پھر گناہ کر لیا، معافی نہیں مانگی پھر گناہ کر لیا، گناہ چھوڑا نہیں، استغفار نہیں کیا، توبہ نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادت، وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک الرعین، یہ وہ زنگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، ہمارے احکامات لائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں نہیں، یہ پہلے لوگوں کے واقعات نہیں ہیں، بل حقیقت کیا ہے؟ رانا علی قلوبہم، ان کے دل زنگ
آلود ہو چکے ہیں، ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ اعمال کی نشاندہی بھی کی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ہے جمعہ، خطبہ جمعہ میں سستی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اعلان ہو جائے، اذان ہو گئی، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو پھر کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ، وذروا البیع، وہ کام جو بے مقصد ہیں وہ تو بے مقصد ہیں، اور وہ کام جسے آپ بڑا بامقصد سمجھتے ہیں، جسے آپ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں، جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے آپ کو نفع ہو رہا ہے، تجارت چھوڑ دو اسے۔ کیوں چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے خیر ہے، اس وقت تجارت کو چھوڑ دینا آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر آپ کو یقین ہو نا، ہماری بات پہ یقین ہو، تو اس وقت تجارت نہ کرنا یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے دل غفلت میں ڈوب جائیں گے، غفلت زدہ ہوں گے، زنگ آلود ہوں گے، پھر انہیں اپنے فائدے اور اپنے نقصان کا کوئی علم نہیں ہوگا، پھر وہی کیفیت ہوگی جو ہماری ہوتی ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں آپ کے اس کاموکی میں جن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد فل ہوتی ہے۔ فل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نمازی وہاں پر ہوتے ہیں جمعہ کے لیے، ان میں سے زیادہ نمازی جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں ہوں، چند ایک گنی جا سکتی، ورنہ ہر مسجد کا حال یہی ہے، 2 3 4 5 6 7۔ اور جب جمعہ پڑھ کے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھ کے، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، تب 150 200 300 400 500 افراد نکل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جمعہ کب پڑھتے ہیں؟ جب بالکل آخری لمحات ہوتے ہیں، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ کے، حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روٹین ہوتی ہے کہ بس اب خطیب صاحب نے ممبر سے اترنا ہے اور مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، بس اتنے ہی وقت کے لیے مسجد میں آنا ہے اور 2 ٹکریں مار کے کہنا جی ہم نے جمعہ پڑھ لی، اور سب کو بتانا ہے، ماں باپ کو بھی بتانا ہے، بہن بھائیوں کو بھی بتانا ہے، دوستوں کو بھی بتانا ہے، میں نے فلاں مسجد میں جمعہ پڑھا ہے، فلاں مسجد میں جمعہ پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من ترک ثلاث جمع تہاونا طبع اللہ علی قلبی، جو 3 جمعے سستی کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ 3 جمعے چھوڑتا کیسے ہے؟ ایسے ہی کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس خطبہ میں شریک نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچیں، اور جو نہیں پہنچتا وہ سستی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 جمعے سستی کرتے ہوئے گزار دے، 3 جمعے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس کا دل غفلت زدہ ہو جاتا ہے، اسے پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ جمعہ میں شریک ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے فائدے رکھے ہیں اور نہ شریک ہونے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ میں شریک ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائدے بتائے ہیں نا، وہ تھوڑے نہیں ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 دنوں کے۔ اور کون سے 10 دن ہیں؟ جو آنے ہیں، پیشگی گناہ معاف، اور جو جمعہ سے پہلے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات بتائے۔ جو پہلی گھڑی میں آئے، اونٹ کی قربانی کا ثواب، ہر جمعے اونٹ قربان کر سکتے ہیں آپ۔ جو دوسری گھڑی میں آئے گائے کی قربانی کا ثواب، تیسری گھڑی میں آئے تو بکرے چترے کی قربانی کا ثواب، چوتھی گھڑی میں آئے مرغی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب، 5ویں گھڑی میں آئے اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ کر کے آنے انڈا 20-25 روپے دے کے آنے اسی نہیں دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ ثواب دے رہے ہیں، وہ فائدہ دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہی نہیں، اور ہماری استطاعت سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ فائدہ ہمیں نظر نہیں نہ آ رہا۔ وہ فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، دکان پہ کھڑے ہو کے 10 روپے بھی مل جانے ہیں، فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے خلاف۔ اللہ نے منع کر دیا کہ اس ٹائم آپ نے کمائی نہیں کرنی، تو اس ٹائم کمائی کرنا کیا ہو گیا؟ کیوں جی؟ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے سود کھانا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، ایسے ہی یہ بھی حرام ہو گیا۔ اور جیسے سود آپ کی کمائی میں آ جائے تو آپ کی کمائی بے برکت ہو جاتی ہے، ایسے ہی وہ کمائی جو اس وقت کمائی جائے جس وقت اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس وقت کمائی گئی کمائی آپ کے رزق میں شامل ہوگی تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ آپ کے باقی کے رزق سے بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں تھوڑی توجہ کرنی چاہیے اس حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس عمل کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس عمل میں، یعنی خطبہ جمعہ میں شریک نہ ہونے سے، یا اس میں شریک تو ہوں لیکن اپنی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، سستی کرتے ہوئے شریک ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے انسان کا دل غفلت میں ڈوب جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ انسان اگر گناہ ہی کرتا رہے، توبہ و استغفار کی طرف نہ آئے، گناہ چھوڑنے کی طرف نہ آئے،
اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ شیطان جوڑ دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ سوئے جاگے، وہ کھائے پیے، جو مرضی کرے، شیطان ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو شخص اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کا نام لینے سے کتراتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو جوڑ دیتے ہیں، وہ اس کا قرین بن جاتا ہے، قرین بن جاتا ہے۔ اور قرین کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے ساتھ ہمیشہ رہے، کسی بھی وقت وہ اس سے الگ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ میں سے کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بھی ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب کھانا کھاتا ہے تب بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بھی ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے، اور اکیلا نہیں بیٹھتا، اکیلا نہیں بیٹھتا، بلکہ اپنے چیلوں چانٹوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیتا ہے، کہتے ہیں ہلموا، آ جاؤ، ادرکتم المبیت والعشاء، آپ کو رہنے کی بھی جگہ مل گئی ہے اور کھانا بھی مل گیا، آ جاؤ۔ اب یہ بھائی صاحب کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیا، کھانا بے برکت ہوتا ہے، کیوں؟ شیطان ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اکیلا بھی نہیں، اکیلا بھی نہیں ہے، پوری فوج لے کر بیٹھا ہوا ہے، کھانا ختم بھی ہو جاتا ہے، مزہ بھی نہیں آتا، اور اس کھانے سے کیا ہونا تھا؟ کھانا کیوں کھاتے ہیں ہم؟ تاکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ بنے، جزو بدن بنے، اس سے ہمیں طاقت ملے، اور ایسا کھانا جو اللہ کا نام لے کر نہ کھایا جائے وہ جزو بدن ہی نہیں بنتا، اس سے طاقت ہی نہیں آتی، کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں، کھانا کھایا ہضم نہیں ہوا، کھانا کھایا یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ چیز کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ چیز کھانے سے یہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام نہ لیا جائے تو پھر یہی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا تو ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے ایسے کر کے کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اجنبی شخص آیا، نہیں پتہ چلا کھانا لگ گیا ہے، وہ بھی آیا بھاگا، اس نے بھی آگے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور آپ نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام، شیطان ان کے ذریعہ کھانا چاہتا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک دفعہ کھانا کھانے لگے
گھر میں بچے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے بایاں ہاتھ کھانا کھانے کے لیے آگے کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دایاں ہاتھ آگے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ پکڑ لیا اور کہا سم اللہ، اللہ کا نام لو۔ اور ہماری کیفیت والا کیا ہوتی ہے، یہ بال دے فیڈر بال دے منہ فیڈر پائی ہے، کہیں اس کو بسم اللہ پڑھو اور وہ نہ پڑھے، اللہ ماشاء اللہ والدین ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ دیکھ لیں مجموعی طور پر کوئی خیال نہیں، بچوں کو دے دیتے ہیں لو جی پیو، بچے بغیر بسم اللہ پڑھے سب کچھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اگر بچے نے فیڈر منہ میں ڈال لیا ہے یا کوئی چیز کھانا شروع ہو گیا ہے، ماں باپ اس ڈر سے اس کو بسم اللہ کا نہیں کہتے کہیں یہ چھوڑ ہی نہ دے، کہیں یہ چھوڑ ہی نہ دے۔ اگر اس نے اب فیڈر منہ سے نکالا اور اس کو بسم اللہ کا کہا تو یہ ضد کرے گا، یہ پیے گا نہیں، شیطان ساتھ پی جائے، شیطان ساتھ کھا جائے، یہ ہمیں گوارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لی، سم اللہ، اللہ کا نام لینا پہلے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال جن کی وجہ سے شیطان ہمارے قریب آتا ہے، شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہوتا ہے، شیطان ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے، ایسے اعمال کا خیال رکھیں، ان پہ غور کریں اور شیطان سے اللہ کی پناہ بھی مانگیں، اور ایسے اعمال جن کی وجہ سے شیطان ہمارا قرین بنتا ہے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔